جب مخالفت کی تو پھر فتح مکہ ہوا، لیکن فتح مکہ سے پہلے خیبر کو ہوا۔ یہاں پتہ لگا کہ یہودی سب جمع ہو چکے ہیں خیبر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا کہ قریش مکہ ان کی مدد نہیں کریں گے، مکہ کے کافر، کیونکہ ہمارا ان کا صلح ہو چکی ہے۔ اس لیے صحابہ کو فرمایا کہ ہم خیبر پہ حملہ کریں گے۔ قریب قریب مدینے سے 96 کلومیٹر یا 98 کلومیٹر آج کے لحاظ سے، یا 100 کلومیٹر خیبر دور ہے۔ اب اندازہ لگائے 100 کلومیٹر کا فاصلہ کس انداز سے صحابہ کو لے کر غزوہ خیبر پہ آپ نے حملہ کیا۔ قریب قریب 7 یا 8 ہزار صحابہ تھے۔ خیبر پہ حملہ ہوا۔ خیبر کا ایک بہت بڑا قلعہ قموس تھا، سارے قلعے تو فتح کر لیا جناب رسول اللہ، لیکن سارے یہودی اس قلعہ قموس پہ جا کے جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا گیا۔ سب سے پہلی منجیقیں اسی دور میں استعمال ہوئی۔ اللہ کے نبی کے پاس 4 منجیقیں تھیں، ان منجیقوں کو لگا کر پتھر برسایا جاتا تھا ان قلعوں پر۔ ان منجیقوں کو چلانے والوں میں 4 منجیقوں میں ایک منجیق چلانے والے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا بہادر تھا۔ مرحب نام کا جو قلعے کے اندر قید تھا، جو عیسائی اور یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، تو سر مبادلہ ہوتا تھا لڑائی سے پہلے۔ وہاں کافر کا ایک بہادر آتا تھا اور مسلمانوں کو چیلنج کرتا تھا کہ کون تمہارا بہادر ہے جو آ کے مجھ سے 1 بائی 1 لڑے، آج کے حساب سے بمبئی کے حساب سے جو بات ہوئی۔ اس نے آ کے مرحب نے چیلنج کیا جناب رسول کو، ہے تمہارے پاس کوئی بہادر بھیجو مجھ سے لڑنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مرحب کو 2 یا 3 بار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مرحب کو ختم کر دیا۔ لیکن اس سے زیادہ اس کا مضبوط بھائی تھا، یاسر نام تھا اس کا، ڈیل ڈال میں بھی بہت لمبا چوڑا تھا۔ جب دیکھا کہ مرحب میرے بھائی کو قتل کر دیا مسلمانوں نے، تو اب وہ آگے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ اب تمہارے اندر کون بہادر ہے، آ کے مجھ سے لڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام کی طرف اشارہ کیا کہ زبیر جاؤ اس سے لڑو۔ حضرت صفیہ والدہ موجود تھی، جب دیکھی کہ زبیر بن عوام اس بہادر کے سامنے، کہ ایک نوجوان بڑا لمبا چوڑا آدمی اس کے سامنے زبیر ابن عوام بچے لگ رہے ہیں، حضرت صفیہ فرمائی کہ اپنے بھتیجوں کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا لڑکا قتل ہو جائے گا، وہ کتنا بہادر ہے، کتنا ہیوی عقل ہے، اور میرا بچہ جو ہے بہت کمزور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچے کو وہ قتل کر دے گا۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا کہ پھوپھی جان آپ اطمینان رکھیے، انشاءاللہ اس ہیوی مضبوط آدمی کو زبیر ابن عوام انشاءاللہ قتل کرے گا۔ حضرت صفیہ مطمئن ہو گئے کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے۔ یہ یقین تھا صحابہ کو جناب رسول کے الفاظ پر۔ بہرحال زبیر ابن عوام پہنچے، یاسر تو ان کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا کہ تو اس کو تو میں ابھی چوٹی کے جیسا مسل دوں گا، لیکن جب حضرت زبیر ابن عوام کی تلوار کی لڑائی دیکھا حیران تھا۔ 4-5 وار کے اندر تو حضرت زبیر نے جو بڑھ کر کود کر جو مارا، گردن نکل گئی اور وہ بہادر ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی آواز لگائی اور الحمدللہ خیبر فتح ہو گئی۔ اس انداز سے زبیر ابن عوام نے دین کی خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع ہوا، آخری حج جناب رسول کا پہلا حج۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ شامل ہیں، اور بہت قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو بہت سارے صحابہ قریب رہتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت کرنے کے لیے، ان میں حضرت زبیر ابن عوام بھی شامل تھے۔ حجۃ الوداع ہوا اور مدینہ پہنچے، ذی الحج کا مہینہ گیا، ذی الحج کے مہینے میں حج ہوا، حجۃ الوداع سے واپس آئے، محرم آیا، سفر آیا، 2 مہینہ گزرا، ربیع الاول آیا، 3 مہینے کے اندر ہی اسی 3 مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کا وفات ہوئی۔ صحابہ کے لیے بہت خطرناک غم تھا یہ۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال خلیفہ رہے۔ کسی مشن میں حضرت زبیر ابن عوام شامل نہیں ہوئے، گھر پکڑ لی، بس مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتے اور پھر اپنے گھر۔ اس قدر غم تھا جناب رسول کی وفات کا کہ کسی مشن میں، کوئی جنگ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری 2.25 سال خلافت میں کوئی کام میں شامل نہیں تھے۔ لوگ مدینے میں حیران تھے کہ زبیر بن عوام کو کیا ہو گیا ہے۔
ابو بکر صدیق نے 4-5 مرتبہ بلایا، فرمایا ابو امیر المومنین میری ہمت نہیں ہوتی اور میرے کو وہ غم جو ہے اللہ کے نبی کی وفات کا کچھ کرنے نہیں دیتا۔ ابو بکر صدیق نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور فاروق اعظم کے زمانے میں جب جنگ عرب کے باہر بھی نکلی اور چلی، جنگ یرموک ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئیں، تب حضرت زبیر ابن عوام گھر میں بیٹھے تھے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی بیوی تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، فرمایا کہ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، وفات کا غم مناؤ گے اور اللہ کے رسول صاحب جو دین چھوڑ گئے ہیں اس دین کے لیے کوئی خدمت نہیں کرو گے؟ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین کی خادم ہے، دین کی خدمت کرنے والی ہے، دنیا انسانیت کی خدمت کرنے والی ہے۔ یہ امت نے آج خدمت کرنا چھوڑ دیا ہے، پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہی۔ امت مسلمہ انسانیوں کے اوپر بادشاہ بنا کے نہیں بھیجی گئی، حاکم بنا کے نہیں بھیجی گئی، عوام الناس کی عام انسانوں کا خادم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اسی خدمت کو دیکھتے ہوئے، وہ اخلاق کو دیکھتے ہوئے دنیا نے ایمان لایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام۔ ایک صحابی اکیلے تنہا اٹھ کر کافروں کی بستی میں جاتا تھا، اس کے اخلاق کو دیکھ کے، اس کے تجارت کو دیکھ کے، اس کے معاملات کو دیکھ کر پورا کا پورا علاقہ ایمان لے آتا۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا ہے، جس وقت آزاد ہوا ہے اس وقت اس ملک کی آبادی 18 کروڑ تھی مسلمانوں کی، آج وہ بڑھ کر 28 کروڑ ہو گئی۔ 28 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہ رہا ہے۔ 1947 سے لے کے آج تک ہندوستان کی تاریخ گواہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کے، اخلاق کو دیکھ کے اس ملک کے، ہندوستان کا ہندو جماعت، قبیلہ، کوئی جماعت مسلمان ہوئی ہو۔ یہ ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے۔ یہی وہ دور ہے، یہی وہ ملک ہے جس ملک میں شاملی کا میدان ہوا، دارالعلوم دیوبند بنا اسی ملک میں، سہارنپور میں مظاہر العلوم بنا، ندوہ کے اندر ندوۃ العلوم بنا۔ یہ وہ مدرسے تھے، اللہ کے بندوں نے ان مجاہدین کو ان مدرسوں سے نکالا تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہ روحانیت نصیب فرمائی، تو ان لوگوں نے ان کے لوگوں سے ایمان، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے ٹرین میں سفر کرتے، کانپور اور الہ آباد جاتے، اس سفر کے دوران حضرت کی زندگی میں جو غیر مسلم ٹرین میں ملتے، حضرت کے اخلاق کو دیکھ کے ایمان لیا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہیں دیکھ کر دلی کے علاقے میں آج جتنی مسلم بستی دکھ رہی ہے وہ تمام مغلوں کی بنائی ہوئی جو مسجدیں تھی ویران تھی اس دور کے اندر، کیونکہ دلی سے سب سے زیادہ مسلمان ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ پورا کاندلہ، پورا سہارنپور، پورا نواکھالی، پورا جالندھر، پورا پنجاب کا علاقہ سب چلے گئے تھے۔ چرچل کی رپورٹ ہے، مصنف انگریز چرچل کی رپورٹ ہے، 30 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے جو پاکستان بننے کے پہلے 14 اگست 1946 کو پاکستان بنا اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے، دلی سے لے کے سرحد تک 40,000 علماء کو پھانسی میں چڑھایا گیا۔ وہ دار پر علماء کی لاش کو دیکھ کر، ان کی لاشوں کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم ایمان لائے۔ اور وہ لوگ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے ہائی کورٹ کے اندر پہنچے تھے، قادیانیوں کے مقابلے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا کیس تھا، حضرت وہاں انور شاہ کشمیری اس کے کیس کے لیے بات کرنے کے لیے گئے تھے اہل سنت والجماعت کی طرف سے۔ جج نے جب کٹہرے پہ کھڑے رہ کر جب آپ نے بیان دیا ہے، جج نے جب دیکھا ہے غلام احمد قادیانی نبوت کے غلام احمد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہ وہ حوارین جو تھے ساتھ میں تھے، فرمایا میں اس شخص کو دیکھ کر یہ پہچان رہا ہوں کہ یہ چہرہ سچوں کا ہو سکتا ہے، جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کبھی اس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ سچا ہے، اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم عیار و مکار، تمہارے چہرے سے جھوٹ نظر آ رہا۔ انگریز جج تھا، اس نے چہرہ دیکھ کر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولا یہ سچوں کے چہرے ہیں، جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹوں کے چہرے ہیں، یہ سچوں کے چہرے ہو نہیں سکتے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا
کہ اسی بامبے سے پورے ہندوستان کے حاجی اسی بامبے سے جاتے تھے. یہاں بندرگاہ تھا. اکبری اور مظفری اور محمدی 3 جہاز حج کمیٹی کی طرف سے رہتے تھے، جس میں سب سے بڑا جہاز تھا اکبری، اس کے بعد مظفری، اس کے بعد محمدی جہاز. یہ 3 اقدار پورے ہندوستان کے حاجی یہاں آتے تھے. آپ کا بامبے کا مسافر خانہ، اس کو تو بیت الحجاج پھر بنا، جس کی افتتاح فخر الدین علی احمد پریسیڈنٹ آف انڈیا انہوں نے کیا تھا. اس افتتاح میں شامل تھا فخر الدین علی احمد کے ساتھ. یہ وہ مسافر خانہ، سارے حاجی یہاں سے جاتے تھے پورے ملک ہندوستان کے. وہ دور تھا جب حاجی واپس آتا تھا اور جب رشتہ دار لوگ ان حاجی کو لینے جاتے تھے تو ان رشتہ داروں سے پہلے جو ہندو کسٹم آفیسر ہوتے تھے، جو کلیکٹر آفیسر ہوتے تھے، وہ جا کے حاجیوں کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھتے تھے کہ آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ہمارے دعا کر دو. آپ اس جگہ سے آئے ہو کہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ حاجی جب اپنے حج کر کے واپس لوٹتا ہے اس انداز سے اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ابھی پیدا ہوا ہے. ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. کسٹم آفیسر رو رو کے حاجیوں کا استقبال کرتے تھے. آج ذرا جا کے آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے رہیے، کلیکٹر اور کسٹم آفیسر کہتے ہیں کہ سب کی چیکنگ کرنا، سب چور آ رہے ہیں. ہم نے اپنے اعمال سے اسلام کو، حج کو، روزے کو، نماز کو بدنام کروا دیا. یہی ملک ہندوستان تھا. ٹرینوں کے اندر سفر کر رہے ہیں، ہندو جگہ دے دیتے تھے، سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، صاحب ہم کو ذرا نماز پڑھنا ہے، پڑھیے پڑھیے، وہ ہٹ جاتے تھے. آج ان ٹرینوں میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہو گئی. نماز پڑھے تو کوئی ایک کھڑا ہو کر ایک بدبخت فرقہ پرست وہ ہندو ویڈیو بنائے گا اور فوراً اس بجرنگ دل اور اپنے لوگوں کو بتا دے گا تاکہ وہ جمع ہو جائے اور اس مسلمان کی بے عزتی کرے. آج یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. آگے اللہ جانے کیا حال ہو. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں پوری دنیا کے مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے. آنے والے حالات تو بہت خطرناک ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم کرے. بہرحال اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. ہماری جانیں اگر اللہ نے شہادت کی موت رکھی ہے نصیب ہوگی. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول کے دین پر موت نصیب فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. دوستو، صحابہ کرام کے ان احوال کو پڑھنے کے بعد جب ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، آپ یقین مانیے کہ صحابہ کرام کے نہ ایمان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم، نہ عمل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے احسار و قربانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ہر چیز کا عمل آپ کو سیکھنا ہے تو صحابہ سے ملے. آج امت، پوری دنیا کی امت بصارت سے دیکھ رہی ہے غیروں کو، کافروں کو بصارت سے دیکھ رہی ہے، ان آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. صحابہ کرام کا کمال تھا کہ صحابہ کرام بصارت سے بھی دیکھتے تھے اور بصیرت سے بھی دیکھتے تھے. بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے، بصیرت دل کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کا کمال تھا کہ کافر پہ نظر ڈالتے تھے، بصارت اتنی سچی ہوتی تھی کہ نظر بتاتی تھی کہ یہ سچا مسلمان ہے، اور پھر دل سے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول کا روحانیت جب توجہ ڈالتے تھے لوگ ایمان لے آتے تھے. بصارت اتنی مضبوط تھی، بصیرت اتنی مضبوط تھی صحابہ کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ایمان لے آتے تھے. آپ یقین مانیے نہ آج ہماری بصارت اچھی ہے نہ آج ہماری بصیرت اچھی ہے. ہماری یہ نظریں لوگوں کے مال پر رہے گی، لوگوں کی عورتوں پہ رہے گی، غیر محرم عورتوں پہ رہے گی، لوگوں کی عزت پر رہے گی. کوئی کسی کو اللہ نے عزت سے نواز دیا، ہمارا حسد جلن شروع ہو گیا، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں. نہ ہماری بصارت صحیح، نہ ہماری بصیرت صحیح، نہ ہماری بصارت پہ روحانی نہ ہماری بصیرت پہ روحانی. آج امت کا یہ حال ہو رہا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جائے گی لیکن نمازی نہیں ہوں گے. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. مسجدیں بہت عالی شان ہوگی لیکن اس میں نمازی، آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں تو جمعہ کے دن پوری بھری رہتی ہے، عیدین کے دن تو بہت لوگ آتے ہیں. اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق ذرا اپنی نمازوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو غور کرے جا بیٹھ کے تنہائی میں کہ کہیں ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث میں تو نہیں ہے کہ مسجدیں بہت خوبصورت ہوگی لیکن نمازی نہیں ہوں گے. اللہ اپنے اس کتاب میں، اس لوح محفوظ میں
اللہ ہمیں نمازیوں میں لکھ لے. یہ تو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے. دیکھ لیں مسجدیں کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور وہاں بھی دکھاوا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد اتنی شاندار بنی ہے تو اس سے اچھی مسجدیں شاندار ہوں. دیکھ رہے ہیں گنبدیں کتنے بڑے بڑے خوبصورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کا گنبد خضرا کی نقل ہندوستان میں کی جا رہی ہے. ایک طرح سے بہت اچھی بات ہے کہ گنبد خضرا کی نقل کی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بصیرت سے دیکھیں گے تو یہ گنبد خضرا جو مسجد نبوی کی نقل کی جا رہی ہے، یا اصلی گنبد خضرا جناب رسول کے اس گنبد کی بے عزتی کرائی جا رہی ہے، اس کو بھلایا جا رہا ہے. لوگوں کو تمنا ہوتی تھی کہ ہم مکہ جائیں اور مکہ جانے کے بعد مدینہ جائیں اور گنبد خضرا کا دیدار کریں. اب وہ گنبد خضرا آپ کے علاقوں کے اندر دکھ رہا ہے در پردہ. حقیقت میں مسجد نبوی کے اس گنبد خضرا کی وہ اس وقت کم ہو جاتی. اسی لیے اسلام نے نقل منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تصویر بنانے کی اجازت ہوتی، اللہ کی قسم صحابہ کرام کو کوئی گھر موجود نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کی تصویر نہ ہوتی. اسی لیے تصویر منع کیا گیا. تصویر کی وجہ سے بت کی ایجاد ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بڑے بزرگوں کی پہلے تصویر بنائی اور اس کو رکھا کہ ان کو دیکھ کر ہم وہ عبادت کریں گے جیسے یہ عبادت کرتے تھے. بڑوں نے تو یہ کیا، لیکن جب ان کی اولاد آئی تو انہوں نے اسی بت کی پوجا کر دی، اس تصویر کی پوجا کر دی.